یہ سمجھ رکھنا کہ میرا جسم ڈھکا ہونا چاہیے، یہ گریجولی پروگریشن نہیں ہوئی تھی. ایسا نہیں تھا کہ پہلے ہم بندر تھے، آہستہ آہستہ ایوولوشن ہوئی، انسان کے اندر سمجھ آئی اور پھر اس نے اپنے آپ کو ڈھانپنا شروع کر دیا. نہیں. اب گاؤں دیہاتوں میں کیا ہو رہا ہے، ایک آپ کو بندہ ملے گا اینڈ دس پرسن از میرڈ، اور یہ اپنی عورت کو اس نے کیا کیا ہوا ہے، اس کی بیک سائڈ نظر آ رہی ہے، اس کے بال نظر آ رہے ہیں، اور وہ کیمرے کی طرف متوجہ ہو کے کیا کہتا ہے کہ اگر آپ میری بیوی کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں نیچے کمنٹ کریں، لائک کریں. اے نبی آپ بھی صبر کریں جیسے آپ سے پہلے انبیاء گزرے ہیں انہوں نے صبر کیا اپنی قوم کی اذیت دینے پہ. آج جو فیملی ولاگنگ کا جو ایک سلسلہ جو ہے چل پڑا ہے، رائٹ، پہلے یہ بیماری کچھ لوگوں کے اندر تھی، بات آہستہ آہستہ شروع ہوتی ہے. اب گاؤں دیہاتوں میں کیا ہو رہا ہے، آج جو ہے بلا کسی تفریق کے دونوں طرف سے پہل کی جاتی ہے، رائٹ. بائی دا وے آپ پہلے یونیورسٹی میں نظر نہیں آئے. بائی دا وے یو آر ڈریسڈ نائسلی، رائٹ. آپ کہاں پہ رہتے ہیں؟ اور کین آئی ہیلپ یو وتھ سم تھنگ؟ انبیاء کی زندگی میں حیا کی کیا امپورٹنس تھی. آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا اور حوا علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھی، تو فرمایا کہ آپ یہاں پہ رہ سکتے ہیں، پھل کھا سکتے ہیں، انجوائے کر سکتے ہیں، بس نہیں جانا تو اس درخت کی طرف نہیں جانا، اس کا پھل مت کھانا. شیطان آتا ہے، شیطان دھوکے میں ڈال کے مائل کر ہی لیتا ہے، اور آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام وہ پھل کھا لیتے ہیں. اور جیسے ہی وہ پھل کھا لیا جاتا ہے کیا ہوتا ہے، فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جیسے ہی وہ پھل کھاتے ہیں بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، ان کے کپڑے اتر جاتے ہیں، کپڑے ختم ہو جاتے ہیں. اور وہ کرتے کہ ہیں، جب وہ ریلائز کرتے ہیں کہ کپڑے ہی نہیں ہیں تو وہ بھاگتے ہیں، درختوں کی طرف جاتے ہیں، پتے اتارتے ہیں اور اپنے آپ کو کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم 2 لیسن صرف ڈرا کریں گے، حالانکہ اس پر لیکچر کیا جا سکتا ہے. نمبر 1، ہمیں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اپنے جسم کو ڈھانپنا یہ پہلے انسان سے شروع ہو چکا تھا. یہ سمجھ رکھنا کہ میرا جسم ڈھکا ہونا چاہیے، یہ گریجولی پروگریشن نہیں ہوئی تھی. ایسا نہیں تھا کہ پہلے ہم بندر تھے، آہستہ آہستہ ایوولوشن ہوئی، انسان کے اندر سمجھ آئی اور پھر اس نے اپنے آپ کو ڈھانپنا شروع کر دیا. نہیں، ایسا نہیں ہے. پہلے انسان کے اندر ہی جو ہے یہ شعور پیدا کر دیا تھا کہ یو ہیو ٹو کور یور سیلف. تمہارے جسم کا کچھ حصہ ہے جو کہ نظر نہیں آنا چاہیے، ایکسپوز نہیں ہونا چاہیے. پوائنٹ نمبر 2، لیسن نمبر 2، اللہ تعالیٰ جس بندے سے ناراض ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس قوم سے ناراض ہوتے ہیں، ایسے بندے سے، ایسی قوم سے کپڑے چھین لیے جاتے ہیں، واپس لے لیے جاتے ہیں، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا جاتا ہے. as they say, nudity is something which should be celebrated، کہ اس کو آپ انجوائے کریں. اور مع الاسف یعنی انفارچونیٹلی ہم یہ دیکھ رہے ہیں، آبزرو کر رہے ہیں کہ دس از ناٹ فار فیشڈ، میں کوئی کسی اور پلانٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں. ہم دیکھ رہے ہیں the lesser clothes you have and you are on the social media، اتنے ہی آپ کو لائکس اور فیم زیادہ ملتی ہے. آج جو فیملی ولاگنگ کا جو ایک سلسلہ جو ہے چل پڑا ہے، رائٹ، پہلے یہ بیماری کچھ لوگوں کے اندر تھی، بات آہستہ آہستہ شروع ہوتی ہے. اب گاؤں دیہاتوں میں کیا ہو رہا ہے، ایک آپ کو بندہ ملے گا اینڈ دس پرسن از میرڈ، اور یہ اپنی عورت کو اس نے کیا کیا ہوا ہے، اس کی بیک سائڈ نظر آ رہی ہے، اس کے بال نظر آ رہے ہیں، اور وہ کیمرے کی طرف متوجہ ہو کے کیا کہتا ہے کہ اگر آپ میری بیوی کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں نیچے کمنٹ کریں، لائک کریں، اور پھر اگلے ویڈیو میں آپ کو اپنی بیوی کی نمائش کر کے دکھاؤں گا. I'll present you my wife. I'll show you her face and her body. وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ بربادی کی طرف جا رہے ہیں، تباہی کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ بات آپ جان لیں، جو قوم اس طرف جاتی ہے وہ تباہی کی طرف جا رہی ہے، اور شرم و حیا اس کے بالکل اپوزٹ ہے. اور اللہ تعالیٰ جس قوم سے محبت کرتے ہیں،
جس بندے سے محبت کرتے ہیں ان کو کپڑے عطا کرتے ہیں، ان کو یہ توفیق دیتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ڈھانپیں۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے ابن آدم، ابن آدم کون ہے؟ ہم سب ہیں۔ اللہ کے لیے جب آپ قرآن پڑھا کریں تو آپ اس مائنڈ سیٹ سے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بات کر رہے ہیں، اے پڑھنے والے، اے سننے والے، ہم نے تیرے لیے لباس کو نازل کیا ہے، اور کیا وجہ ہے نازل کرنے کی؟ تاکہ یہ تیرے سطر کو چھپائے، تاکہ تو اپنے آپ کو ڈھانپے، وریشا، اور اس سے تیری زیبائش ہے، یو اڈورن یور سیلف۔ تو پتہ یہ چلا بندے نے کپڑے اگر اچھے پہنے ہو تو یہ اچھی بات ہے، یو کین ویئر گڈ کلوتھس انشاءاللہ، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، سب سے بہترین لباس تقوی کا لباس ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ اور باقی جو سلف صالحین ہیں وہ کہا کرتے تھے یہاں پہ جو تقوی کا لباس ہمیں بتایا گیا ہے، تقوی کا لباس کا مطلب ہے حیا کا لباس۔ جب تم کپڑے پہنو تو حیا کے ساتھ حیا کو ملحوظ رکھو، اپنی حفاظت کرو، ڈو ناٹ ایکسپوز یور سیلف۔ تو یہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا واقعہ تھا۔ کون سے ایسے نبی ہیں جو کہ مشہور ہیں؟ He is well known of his modesty. موسیٰ علیہ السلام، ایک حدیث میں آتا ہے اور یہ متفقن علیہ حدیث ہے۔ حدیث کے ڈیفرنٹ گریڈز ہوتے ہیں۔ متفقن علیہ حدیث اس حدیث کو کہتے ہیں جس حدیث کو امام مسلم نے صحیح مسلم میں نریٹ کیا ہے اور امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں نریٹ کیا ہے، اور جو حدیث ان دو احادیث میں آ جاتی ہے تو اس حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ متفقن علیہ حدیث۔ اور یہ کنسنسس ہے، جو حدیث متفقن علیہ ہوتی ہے وہ اوتھینٹسٹی میں قرآن مجید کے بہت پاس پہنچ جاتی ہے، اور قرآن مجید کے بعد جو اوتھینٹک احادیث ہیں وہ متفقن علیہ حدیث ہے، میننگ اس حدیث میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان موسیٰ کان حییا ستیرا، کہ موسیٰ علیہ السلام بڑے با حیا تھے، ان کے اندر بڑی حیا تھی۔ لا یرا من جلدہ عن استحیاء من، کہ ان کی جلد میں سے کچھ نظر نہیں آتا تھا، ان کی جلد میں سے کچھ نظر نہیں آتا تھا ان کی حیا کی وجہ سے۔ اور بنو اسرائیل ان میں یہ رواج تھا کہ وہ کلیکٹیو نہایا کرتے تھے، they used to bathe collectively, definitely men۔ تو وہ موسیٰ علیہ السلام کو انوائٹ کیا کرتے تھے کہ اے موسیٰ آپ بھی ہمارے ساتھ آ کے غسل لیا کریں، تو موسیٰ علیہ السلام حیا کی وجہ سے کہتے تھے کہ نہیں I'm not comfortable with it، میں نہیں کر سکتا ایسا۔ تو ایک اوکیزن میں وہ جو ہے نہا رہے تھے، بٹ بیفور I tell you what happened، اس سے پہلے میں وہ ایلیگیشن آپ کو بتانا چاہتا ہوں so that you will have the idea کہ کتنی بگڑی ہوئی قوم تھی۔ بنو اسرائیل بار بار جب یہ ریکویسٹ کرتی کہ آپ ہمارے ساتھ آ کے نہائیں، we want to see، تو جب موسیٰ علیہ السلام نہیں کرتے تھے تو وہ ایلیگیشن کیا کرتے تھے کہ موسیٰ ہمیں لگتا ہے کہ آپ کے اندر نہ کوئی بیماری ہے، والعیاذ باللہ، آپ کو سکن ڈیزیز ہے، وَإِمَّا برس کہتے ہیں لیپریسی کو، جس کو کوڑ کی بیماری کہتے ہیں، سکن ڈیزیز ہے۔ وَإِمَّا اُدْرَا، لا حول ولا قوة الا باللہ، ادرا ڈاکٹرز کو بہتر پتا ہے، سوالن سکروٹم جو لمپ ہوتا ہے، سوالن ٹیسٹیکلز، اور یہ ایلیگیشن کس کی طرف کیا کرتے تھے؟ نبی موسیٰ علیہ السلام پر۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کہا کرتے تھے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ یا قومی لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، اے میری قوم کے لوگو تم جانتے ہو میں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، تو پھر مجھے تم کیوں اذیت دیتے ہو؟ اب رسول اللہ کو یہ نریشنز پڑھ کر خود تسلی ملتی ہوگی کہ I'm not the only one۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی آپ بھی صبر کریں جیسے آپ سے پہلے انبیاء گزرے ہیں انہوں نے صبر کیا اپنی قوم کی اذیت دینے پہ، تو ہمارے نبی بھی صبر کیا کرتے تھے کہ یہ لوگ کیا الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ جب نہا رہے تھے انہوں نے کپڑے اتار کے پتھر کے اوپر جو ہے رکھ دیے، تو پتھر کھڑا ہوا اور اس نے بھاگنا شروع کر دیا،
تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے سرپرائز ہوتے ہیں، اور وہ جب باہر نکلتے ہیں پونڈ سے، پول سے، تو اس کو جو ہے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ میں اپنے کپڑے واپس لوں. تو فرماتے ہیں ثوبی حجر، ثوبی حجر، کہ اے پتھر میرے کپڑے مجھے واپس لوٹا دے، مجھے میرے کپڑے واپس دے دے. تو جب وہ جو ہے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں تو بنو اسرائیل دیکھ رہی ہوتی ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے حجت قائم کرنی تھی، برات کرنی تھی کہ میرے نبی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور بنو اسرائیل کو تب پتہ چلا کہ ہی از دا پرفیکٹ مین ان ایوری سینس، ہی ہیز نو ڈیفیکٹ، ان کے اندر کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کی یہ حیا تھی، یہ ان کا لیول تھا. اینڈ آن دی ادر سائڈ ہمیں یہ بھی پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام واز ویری اسٹرانگ فزیکلی. انہوں نے ایک اوکیزن پہ، ہم وہ جانتے ہیں واقعہ کہ جب دو بندے آپس میں لڑ رہے تھے تو انہوں نے بس ایسے رینڈملی پنچ کیا، مکہ دیا، جس کی وجہ سے وہ بندہ مر جاتا ہے ایکسیڈنٹلی. یعنی یہاں سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے موسیٰ علیہ السلام ہی واز اسٹرانگ اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ان کی یہ ٹریٹ تھی. سو مائی بردرز، یہ لیسن ہے ہمارے لیے، یہ انبیاء کی سنت ہے. اف اللہ ہیز گیون یو اسٹرینتھ، اف یو آر فزیکلی اسٹرانگ، تو اس کے ساتھ ساتھ پیرلل آپ کی حیا بھی اتنی ہی زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ یہ انبیاء کی سنت ہے. اینڈ ناؤ ویل موو آن، کہ دس ول بی دا لاسٹ ون انشاءاللہ، کہ ہم سے جو پہلے امتیں گزری ہیں ان کے اندر حیا کی کیا امپورٹنس تھی. آیا وہ حیا کو آبزرو کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ سلیمان علیہ السلام، ہی ہیز دا موسٹ پاورفل آرمی، اور ان سے بڑا بادشاہ کبھی نہیں گزرا اور نہ ہی گزرے گا. انہوں نے دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرمائے کہ میرے بعد کسی کو ویسی بادشاہت نہ ملے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی. ان کی آرمی میں، ان کی سلطنت میں پرندے بھی تھے، حیوانات بھی تھے، جانور اور جنات بھی تھے. تو جنات، ان کے انجینئرز میں سے جنات بھی تھے. سلیمان علیہ السلام ملک سبا، جس کا نام بلقیس ہے، اس کی طرف خط بھیجتے ہیں کہ اسلام قبول کر لو، ادروائز میں ایسی جیش لے کے آؤں گا، ایسی آرمی لے کے آؤں گا جس کا تم، ایسا لشکر لے کے آؤں گا جس کا تم مقابلہ نہیں کر سکو گی. تو ملکہ سبا وہاں سے اپنی جرنی سٹارٹ کرتی ہے. تو جب محل پہنچتی ہے تو ایک ایسے لاؤنج میں، ایسے لوبی میں جب جو ہے وہ جاتی ہے تو دیکھتی کیا ہے کہ اپیرنٹلی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پانی ہے، اٹس لائک اے پول. اور وہ اتنے زبردست طریقے سے وہ لاؤنج کی کنسٹرکشن ہوئی ہوئی ہوتی ہے کہ اس کے اوپر گلاس فٹ ہوتا ہے، یعنی دیکھنے والے کو پتہ نہیں چلتا کہ اوپر گلاس بھی ہے. تو وہ سٹیپ ان کرنے سے پہلے اپنے کپڑوں کو تھوڑا سا اوپر کر لیتی ہے. قرآن مجید کے الفاظ ہیں کشفت عن ساقیہا، کہ اس نے انٹر کرنے سے پہلے اپنے کپڑوں کو تھوڑا سا اوپر کیا، جس کی وجہ سے اس کی پنڈلیاں، اس کی جو شنز ہیں تھوڑی سی ایکسپوزڈ ہو گئی. تو یہاں سے ہمیں سٹل پوائنٹ یہ بھی ملتا ہے کہ وہ مشرکین تھے، وہ سورج کی پرستش کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، آگ کی عبادت کرتے تھے، لیکن پھر بھی ان کی حیا کیسی تھی؟ وہ کپڑے پورے پہن کر اپنی باڈی کو کور کیا کرتے تھے. ان کے کپڑے فلی کورڈ تھے، ان کی باڈی کورڈ تھی، تو اس خاتون نے اپنے کپڑوں کو اوپر کیا. تو یہ اس زمانے کے مشرکین کا حال تھا. اور ایک جو ہے لاسٹ واقعہ انشاءاللہ ہم نریٹ کر کے اپنی بات کو ختم کریں گے. موسیٰ علیہ السلام جب مصر کو چھوڑ کے جب مدین آتے ہیں، شدید بھوک کا عالم ہوتا ہے، ان کو پیاس لگی ہوتی ہے. تو جب وہ درخت کے نیچے پڑاؤ ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سامنے کنواں ہیں اور کچھ چرواہے اپنے ریوڑ کو پانی پلا رہے ہیں. اور پھر جب اور جو ہے مڑ کر دیکھتے ہیں تو دو خواتین ہوتی ہیں، ینگ وومن، دے آر ویٹنگ ود دیئر فلاک، وہ اپنے ریور کے ساتھ وہاں پہ ویٹ کر رہی ہیں. تو کچھ دیر گزرنے کے بعد وہ جب دوبارہ دیکھتے ہیں تو وہ وہاں پر ہی ویٹ کر رہی ہیں. تو یہ اٹھتے ہیں اور جا کے ان خواتین سے پوچھتے ہیں ما خطبکما، واٹس رانگ ود یو، کیا معاملہ ہے، آپ بڑی دیر سے ویٹ کر رہے ہیں. تو وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے جو والد ہیں وہ بزرگ ہیں، ابونا شیخ، وہ بزرگ ہیں، اور ہمارے گھر میں ان کے علاوہ کوئی اور مرد بھی نہیں ہے.
تو یہ جو مشکل کام ہے، ہارڈ ورک ہے، ہمیں کرنا پڑ رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وہی کیا جو مرد مومن کرتا ہے، دوسروں کی ہیلپ کرتا ہے بلا کسی معاوضے کے غرض کے۔ وہ جاتے ہیں اور ان چرواہوں کو جو ہے پیچھے کرتے ہیں، ان کے ریوڑ کو پانی پلواتے ہیں، اور پھر وہ واپس آ جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بھی واپس آ جاتے ہیں اور یہ خواتین بھی واپس چلی جاتی ہیں۔ اور یہاں پہ تھوڑا سا رک جائیے۔ آج جس سوسائٹی میں ہم اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، انفارچونیٹلی بہانے ڈھونڈے جاتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے کنورزیشن کو انیشیٹ کیا جائے، کنورزیشن کو آگے بڑھایا جائے، رائٹ؟ کہ بائی دا وے وچ بیچ آر یو ان، آپ کون سے بیچ میں ہیں، رائٹ؟ اور اگر بات کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی، سب سے پہلے اس بندے کے یا بندی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ میں جا کے کچھ نہ کچھ انفارمیشن وہاں سے بھی مل جاتی ہے، رائٹ؟ تاکہ کچھ نہ کچھ سہارا ہو بات چیت کرنے کا، رائٹ؟ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب ہم اس انسیڈنٹ کو دیکھیں، he had full right to start the conversation۔ وہ مسافر ہیں، وہ چاہتے تو یہ کہہ سکتے تھے کہ I'm a traveler، میں مسافر ہوں، by the way do you know any restaurant around، مجھے بھوک لگی ہے۔ اچھا یہاں پہ کوئی ایئر بی این بی تو نہیں ہے، میں ذرا ایک فلیٹ اپارٹمنٹ کوئی جو ہے میں رینٹ کر لوں کوئی 1-2 دنوں کے لیے۔ کوئی کنورزیشن نہیں کی، ہیلپ کی اور وہ واپس آ گئے۔ اور اپوزٹ جینڈر نے بھی یہی کیا۔ آج جو ہے بلا کسی تفریق کے دونوں طرف سے پہل کی جاتی ہے، رائٹ؟ بائی دا وے آپ پہلے یونیورسٹی میں نظر نہیں آئے، بائی دا وے یو آر ڈریسڈ نائسلی، رائٹ؟ آپ کہاں پہ رہتے ہیں؟ اور کین آئی ہیلپ یو وتھ سم تھنگ؟ تو وہ خواتین چاہتی تو کنورزیشن سٹارٹ کر سکتی تھی۔ آپ مسافر معلوم ہوتے ہیں، آپ نے کہاں جانا ہے؟ آپ کو ہم بتا دیتے ہیں کسی گھر کا اگر آپ کو پتہ چاہیے۔ نو نتھنگ آف دیٹ سورٹ۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی واپس آ جاتے ہیں، وہ بھی واپس چلی جاتی ہیں۔